بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کراماتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ آپ اپنے پیارے رسول کی فرمان کے مطابق تبلیغ و اصلاح کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا تبلیغ مرکز بنایا۔ اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے، وہاں اس وقت کے راجا کے جانور بیٹھا کرتے تھے۔ راجا کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھے دیکھا تو راجا کے سپاہیوں نے آپ سے کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اونٹ تو اور کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر راجا کے سپاہیوں نے آپ کو تیز آواز میں اٹھنے کو کہا۔ آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیے۔ اگلے دن ایک عجیب سے واقعہ ہوا۔ جب راجا کے سپاہیوں نے بیٹھے اونٹوں کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو اونٹ تمام کوششوں کے باوجود نہیں اٹھے۔ یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری بات اپنے راجا کو بتائی۔ راجا نے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ راجا کے ایسا کہتے ہی سپاہیوں نے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر آپ سے ان کے کیے برتاؤ کی معافی مانگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ تم جاؤ، تمہارے اونٹ اب کھڑے ہو جائیں گے۔ سپاہیوں نے جب واپس جا کر اونٹ کو اٹھانا چاہا تو اونٹ اسی وقت اٹھ گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز کا مرتبہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر مرشد تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی خدمت میں ہمارے خواجہ غریب نواز نے اپنی جوانی کے 20 سال گزارے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک دن آپ اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر پر چلتے چلتے آپ دجلہ ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا، معین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا، آنکھیں کھول دو۔ جب خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھولیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں دجلہ ندی کے پار پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ہم دونوں ندی کے پار کیسے آ گئے؟ حضرت نے فرمایا، میں نے صرف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم دونوں کو خیریت کے ساتھ دریا کے پار پہنچا دیا۔ یہ مقام اور مرتبہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور پھر اسی کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ان کی زبانوں میں ایسی تاثیر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کو دی جاتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سمجھو اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا۔ بہرحال ایسے کیسے کئی ولی اور پیر پیغمبر کی کہانیاں حدیثوں میں موجود ہیں جن کے کارنامے حیران کرنے والے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے آگے بھی ایسے ولیوں کی کراماتوں کی جانکاری آگے بھی دیتے رہیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایسے ہی سچے باتیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔